أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. ترجمہ اور اہل اعراف بہت سے آدمیوں کو جن کو ان کے نشانات سے پہچانیں گے پکاریں گے اور کہیں گے کہ آج تمہاری جماعت اور تمہارا تکبر تمہاری کچھ کام نہ آیا. کیا یہ وہی ہے جن کی نسبت تم قسمیں کھا کھا کر کہا کرتے تھے کہ اللہ ان پر رحمت نہیں کرے گا؟ ان کو یوں حکم دیا گیا کہ جاؤ جنت میں، تم پر نہ کچھ خوف ہے اور نہ تم غمگین ہوگے. اور دوزخ والے جنت والوں کو پکاریں گے کہ ہمارے اوپر تھوڑا سا پانی ہی ڈال دو یا اور ہی کچھ دے دو جو اللہ نے تم کو دے رکھا ہے. جنت والے کہیں گے کہ اللہ نے دونوں چیزیں کافروں کے لیے حرام کر دی ہے، جنہوں نے دنیا میں اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا رکھا تھا اور جن کو دنیاوی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا تھا. سو ہم بھی آج کے روز ان کو ترک کر دیں گے جیسا کہ وہ اس دن کو بھول گئے تھے اور جیسا یہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے. اور ہم نے ان لوگوں کے پاس ایک ایسی کتاب پہنچا دی جس کو ہم نے اپنے علم کامل سے بہت واضح کر کے بیان کر دیا. وہ ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے جو ایمان لائے ہیں. ان لوگوں کو اور کسی بات کا انتظار نہیں، صرف اس کے انجام کا انتظار ہے. جس روز اس کا انجام سامنے آئے گا، اس روز جو لوگ اس کو پہلے سے بھولے ہوئے تھے یوں کہیں گے کہ واقعی ہمارے رب کے پیغمبر سچی سچی باتیں لائے تھے. سو اب کیا کوئی ہمارا سفارشی ہے کہ وہ ہماری سفارش کر دے، اور کیا ہم پھر واپس بھیجے جا سکتے ہیں تاکہ ہم لوگ ان اعمال کے برخلاف جن کو ہم کیا کرتے تھے دوسرے اعمال کریں. بے شک ان لوگوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا اور وہ جو باتیں تراشتے تھے سب گم ہو گئیں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ماؤں، پیاری بہنوں، پیاری بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ پاک کا احسان عظیم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سورۃ الاعراف کے آگے والی آیتیں جہاں تک ہم نے پڑھا تھا 5ویں رکوع تک، آج 6 رکوع کو ہم کو سمجھنے کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہم بارک لی ولکم، آمین یا رب العالمین۔ میری بہنوں، آج کے اس ٹاپک میں بھی پچھلے جو رکوع کا ٹاپک رہا ہے اس سے کنیکشن ہے، جیسے کہ میں اس سے پہلے بھی آپ لوگوں کو بتائی تھی کہ اکثر یعنی پچھلے رکوع سے اس کا تعلق ہوتا ہے۔ جیسے کہ ہم پڑھ رہے تھے اصحاب الاعراف کے بارے میں، ہے نا۔ پچھلے رکوع میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ اصحاب الاعراف ہوں گے، جنت اور جہنم کے بیچ میں ایک دیوار ہوگی، اس پر کچھ لوگ بیٹھے ہوں گے اور وہ دیوار اعراف کہلاتی ہے، وہ حصہ جس جگہ پر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں۔ اور وہ لوگ پچھلے ہم نے کیا پڑھا تھا کہ جنتیوں کو دیکھ کر وہ لوگ خواہش کریں گے کہ اللہ ہمیں جنت دے دے۔ اور وہ لوگ کون ہوں گے؟ ایمان والے ہی ہوں گے۔ وہ لوگ کون ہوں گے؟ ایمان والے ہی ہوں گے، لیکن ان کے اعمال یعنی اچھے اعمال اور برے اعمال برابر برابر ہوں گے۔ اچھائیاں بھی انہوں نے کی ہوگی، برائیاں بھی کی ہوگی، اور برائیوں کی ان کی ابھی مغفرت نہیں ہوئی، تو وہ دعا کریں گے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اور یہ یعنی خواہش کریں گے کہ اللہ انہیں جنت دے دے۔ اور پھر یہ دعا بھی کریں گے نا، ہم نے لاسٹ میں دعا پڑھی تھی، قالوا، وہ کہیں گے ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، اللہ ہمیں ظالم لوگوں کے ساتھ ہمیں شامل مت کر، یہ وہ لوگ دعا کریں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَنَادَا أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ، وَنَادَا، اور پکاریں گے۔ کون پکاریں گے؟ نادا اصحاب الاعراف رجالا یعرفونہم، اور اہل اعراف بہت سے آدمیوں کو پہچان لیں گے۔ نادا ندا دیں گے یعنی آواز دیں گے۔ کون ندا دیں گے، آواز دیں گے؟ اصحاب الاعراف۔ کس کو ندا دیں گے، کس کو آواز دیں گے؟ وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ، اہل اعراف بہت سے آدمیوں کو جن کو ان کے نشانات سے پہچانیں گے، ان کے نشانات سے پہچانیں گے یعنی ان کو دیکھ کر پہچان لیں گے یہ کون لوگ ہیں، وہ دیکھ کر ان کے نشانات، یعنی نشانات مطلب یہ کہ ہر ایک کا ایک ہوتا نا، کہ مطلب کوئی کسی کو دیکھ کر کسی انداز سے پہچانتا ہے، کسی انداز سے پہچانتا ہے، تو یہ جو الگ الگ انداز سے لوگ پہچانیں گے ایک دوسرے کو، تو وہ یعنی اپنے اپنے جتھوں کو، اپنے اپنے کیا کہتے ہیں کہ گروپس کو، یا پھر ان کی حلیے دیکھ کر، ان کی صورتیں دیکھ کر، یہ جو پہچانیں گے نا، تو وہ پہچان کر پکاریں گے، پہچان کر پکاریں گے۔ کس کو؟ خاص کر یہاں پر جہنمیوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ جہنمیوں کو پکاریں گے۔ وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ، اصحاب الاعراف پکاریں گے رجالن، ایسے آدمیوں کو جو کہ یعرفونہم، وہ ان کو پہچان چکے ہوں گے، بسیماہم، ان کے نشانیوں سے، وقالوا، کہیں گے وہ لوگ کہ ما اغنى عنکم جمعکم، ما اغنى عنکم جمعکم، یعنی تمہاری جماعتیں، تمہارا تکبر، تمہارا جمع ہونا، اور تمہاری یعنی خوبت اور تمہارا تکبر، وما کنتم تستکبرون، جبکہ تم تکبر کرتے تھے، تو یہ تمہارا تکبر، تمہاری جماعتیں کچھ کام نہیں آئی تمہارے۔ کیا بولیں گے لوگ؟ اہل دوزخ ہوں گے جن کو اصحاب اعراف پہچان لیں گے ان کی علامتوں سے، اور کیا کریں گے؟ اپنے اپنے جتھے جو گھمنڈ کرتے تھے نا، وہ لوگ اپنے اپنے جتھے بنا لیے تھے، گروپ بنا لیے تھے، بولتے کہ میرا بہت بڑا گروپ ہے، ہم اس کے اوپر حملہ کریں گے، اس پہ حملہ کریں گے، ہم بڑے زور آور ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ لوگ ایک دوسرے کو دیکھ کے بولیں گے، دیکھو تم، یعنی اصحاب اعراف جہنمیوں کو بولیں گے، تمہارا جتہ بڑا زور چلتا تھا نا تمہارا، تو ہماری اتنی بڑی فوج ہے، ہماری اتنے بڑے لوگ ہیں، ہم اتنے زیادہ ہیں، ہم طاقتور ہیں، ہم کچل ڈالیں گے، ہم فلاں کر دیں گے، حماقت کر کے تم لوگ تکبر کرتے تھے اور زمین میں فساد برپا کرتے پھرتے تھے نا، آج کیا کام آیا تمہارا فساد؟ اصحاب اعراف پوچھیں گے آج تمہاری جماعتیں، ما اغنى عنکم، ما اغنى، تمہیں غنی نہیں کی، جمعکم، تمہاری جماعتیں، وما کنتم تستکبرون، جبکہ تم تکبر کرتے تھے۔ اہؤلاء الذین اقسمتم لا ینالهم اللہ برحمہ، کیا یہ وہی ہے جس کی نسبت تم قسمیں کھا کھا کر کہا کرتے تھے کہ اللہ ان پر رحمت نہ کرے گا؟ کیا ہوتا تھا میری بہن اس زمانے میں؟ اس سے مراد کیا بتا رہے ہیں؟ کون ہے یہ لوگ؟ وہ اہل ایمان ہیں جو دنیا میں غریب، مسکین، مفلس تھے نا، یہ لوگ اہل ایمان تھے، لیکن اہل ایمان تھے، غریب تھے، مسکین تھے، مفلس تھے، نادار تھے، ان کے پاس زیادہ دولت کی فراوانی نہیں تھی، لیکن شریعت کی زبردست پابندی کرتے تھے، تو ان کا مذاق اڑاتے تھے متکبر لوگ،
اور دعویٰ یہ کرتے تھے کہ قیامت والے دن بھی اللہ کی رحمت ہم پر ہی ہوگی. آج بھی اللہ کی رحمت ہم پر ہی ہے, ہم ہی امیر کبیر ہیں, آج بھی اللہ کی رحمت ہم ہی پر ہے اور آگے بھی ہم پر ہی رہے گی, آگے بھی ہم پر رہے گی. تو نعوذ باللہ یہ لوگ اللہ کی قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے کہ دیکھو آج بھی اللہ ہم کو نواز رہا ہے, قیامت کے دن بھی اللہ تعالی ہم کو محفوظ رکھ لے گا, حشر کے میدان میں بھی ہم پر رحمت برکت نازل کرے گا, ہم تو ہیں ہی اللہ کے چہیتے. ایسی غلط فہمی ان کو تھی. وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے کچھ نہیں کرتے, اللہ کے لیے, اللہ کے دین کے لیے کچھ نہیں کرتے, خالی ان کی تمنائیں تھی, حماقتیں تھیں اور تکبر تھا کہ ان کا تکبر ان کو ایسے ذلیل کر دیا کہ جہنم میں اوندھے منہ گھسیٹ کے اللہ تعالیٰ ان کو ڈال دیں گے حشر کے میدان میں. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے صرف زعم رکھا اللہ پر, زعم کہتے تھے کہ مطلب اللہ ہم کو دنیا میں بھی دے رہا ہے, آخرت میں بھی دے گا, ہم ہی جنتی ہیں, دیکھو جی ہم تو نمازیں بھی پڑھتے ہیں, روزے بھی رکھتے ہیں, فلاں بھی کر لیتے ہیں. من چاہا اسلام تھا ان کا, جی میں آیا نماز پڑھ لیا, جی میں آیا چھوڑ دیا. روزے اچھے لگے تو سارے مہینے کے روزے رکھ لیے. لوگ پوچھیں گے کہ ارے تم کیوں چھوڑے تھے روزہ, تو لوگوں کے سامنے بے عزتی ہو جائے گی نا, لہٰذا سارے روزے رکھ لیں گے. عمروں پہ عمرے کریں گے, ایک پکنک بھی ہے, ایک انٹرٹینمنٹ بھی ہے, تمام چیزیں ان کی ہو جا رہی ہیں. عبادت مقصد نہیں ہے وہاں پر, انٹرٹینمنٹ مقصد ہے, حماقت کرنا مقصد ہے کہ میں دنیا میری زندگی میں میں نے اتنے عمرے کیے, اتنے حج کیے. یعنی الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار جو ہوتا ہے وہ نیتوں پر ہوتا ہے. نیت خالص نہیں ہوتی بندے کی, چاہے وہ کتنا بھی عمل کرے, کتنا بھی سر پٹخ لے, لیکن اس کو اللہ معاف نہیں کرے گا کیونکہ نیت ہی اس کی خالص نہیں تھی. نیت کے اوپر اعمال کا دار و مدار, الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار تو نیتوں پر ہے. نیت خالص رکھیں گے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے روزے رہیں گے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے نمازیں پڑھیں گے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے حج و عمرہ کریں گے, جو بھی عبادات ہیں ہماری اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں گے, اور اسلام کی تڑپ ہمارے اپنے دلوں میں رکھیں گے, لوگوں کے ساتھ عفو درگزر کا معاملہ کریں گے, رشتہ داریاں نبھائیں گے, لوگوں کے ساتھ عفو درگزر کا معاملہ کریں گے, رحم کے رشتوں کو نہیں توڑیں گے, احسان کریں گے, احسان در احسان کریں گے, اور اللہ کے دین کو غالب کرنے کی کوشش کریں گے. سب میں بڑی جو ذمہ داری اللہ نے مجھے اور آپ کو دی ہے میری بہنوں, وہ اللہ کے دین کو غالب کرنا ہے. یہ تو فروعی مسائل ہے, چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. جتنے بھی ہم دیکھتے نا, جتنے بھی دیکھتے ہیں کہ مطلب حقوق العباد ادا کرنا ہے, لوگوں کے حق ادا کرنا ہے, ان پر احسان کرنا ہے, اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے, یہ پورے انڈر میں آتے ہیں. ہے بڑی بڑی عبادتیں یہ, لیکن وہ انڈر میں آتے ہیں کس کے؟ آپ کو دین کو غالب کرنا ہے, یہ آپ کی سوچ ہو, اس سوچ کے تحت آپ کو خیرات کرنا ہے, اس سوچ کے تحت آپ کو رشتہ داریاں برقرار رکھنا ہے کہ مجھے اللہ کے دین کو غالب کرنا ہے, اللہ کے دین کو غالب کرنا, ساری دنیا پر غالب کرنا ہے, سب کو بتانا ہے مجھے اللہ کا دین کیا ہے. کتنا زبردست آب حیات ہے لوگوں کے پاس, اور ہے کہ مرض الموت میں مبتلا ہے. لوگوں کے پاس, ساری انسانیت کے پاس اللہ نے ایک بہترین دین بھیجا ہے کہ اگر تم انسان ہو تو تم مومن ہو, اگر تم انسان ہو تو تبھی تم مسلمان ہو. مسلمان مومن ہی انسان ہوتا ہے, اگر وہ اس کے اندر اسلام نہیں ہے تو وہ انسان نہیں ہے. کیسے کہ وہ سب میں زیادہ ظالم ہے جو مومن نہیں ہے, جو مسلمان نہیں ہے وہ مومن نہیں, وہ اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے. سب میں زیادہ ظالم کیوں ہے؟ کیونکہ سب میں بڑا ظالم وہ ہوتا ہے جو اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے. اور یہ جو مومن ہے نہیں ہے, مسلمان نہیں ہے, وہ اپنے اوپر ظالم کیسے ہو رہا ہے؟ کیونکہ وہ اپنے آپ کو آگ کے لیے تیار کر رہا ہے نا. جو مومن نہیں ہوتا, جو مسلمان نہیں ہوتا, جو ایک اللہ پر ایمان نہیں لاتا, وہ اپنی تیاری کر رہا نا آگ میں جانے کی, تو سب میں بڑا ظالم تو وہ ہوا. تو پھر وہ انسان ہی کیسا ہوا؟ ظالم ہے نا, ظالم یعنی ایسے ظالم جانوروں سے بھی بدتر ہے. اللہ نے جس کو زندگی دی, اللہ نے اس کو حیات دی, اللہ تعالیٰ اس کو رزق دے رہا ہے, سانسیں اس کے اللہ کے حکم سے چل رہی ہیں. یعنی اتنا ناشکرا اور اتنا یعنی گیا گزرا, جانور سے بھی بدتر ہے وہ تو. اللہ نے اس کو اتنی سمجھ دی, جانوروں کو قابو کرنا بتایا, کئی بڑی بڑی مخلوقات کو وہ اپنے قابو میں کرتا ہے, اور اس کے باوجود اللہ نے اتنی صلاحیت دی, پھر وہ اللہ کا ہی ناشکرا بنا. تو یہ کیسا انسان ہے؟ انسان یاد رکھیے ہمیشہ, حقیقی معنوں میں بہترین انسان وہ ہے جو اللہ کا
فرما بردار ہوتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر وہ چلتا ہے, تو وہی انسان ہے. تو بہرحال یہ کہ ایسے انسان جو اپنے آپ کو انسان کہلاتے تھے لیکن جانوروں سے بدتر ان کا معاملہ تھا, دنیا میں تکبر کرتے تھے, لوگوں کو, کمزوروں کو دباتے تھے, اور جنگل راج بولتے ہیں نا, جنگل راج کیسا ہوتا, جو طاقتور رہا اپنے سے کمزور ترین جانور کو ہلاک کرتا, کھا جاتا, یہی ہوتا نا جنگل راج. تو یہ انسان کیا کرتا ہے, انسان کو انسانیت سکھلائی گئی, اس کو عقل سلیم دی گئی, اس کو ہدایت کی روشنی بتلائی گئی, وہ کیا کرتا ہے, اپنے لیے نہ ہدایت کی روشنی کو کھول کر دیکھتا ہے, اپنی منمانیاں کرتا ہے, جنگلی حرکتیں کرتا ہے. تو کیا ہوتا اس کا انجام, کیا ہوتا ہے اس کا انجام, وہ اپنے جتھوں پر فخر کرتا ہے, تکبر کرتا ہے. تو دیکھ لیجئے اس کا انجام کیا ہے. اللہ تعالیٰ بتا رہی کہ اصحاب اعراف پکار کر بولیں گے کہ دیکھو آج تمہارا جمع ہونا, تمہارا تکبر کرنا, تمہارا کوئی کام نہیں ہے, تم تو بڑے قسمیں کھاتے تھے نا, ہؤلاء الذین اقسمتم لا ینالهم اللہ برحمۃ, تم تو ان لوگوں کے بارے میں قسمیں کھا کھا کر بولتے تھے نا, دیکھو ان کو اللہ اپنی رحمت سے دور کر دیا, یہ غریب ہے, مفلس ہے, نادار ہیں. ادخلوا الجنہ لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون. ان کو یوں حکم ہوگا, یعنی جو لوگوں کے بارے میں یہ لوگ رحمت نہیں ان کے اوپر اللہ کی رحمت نہیں ہوگی, رحم ہوگی بولتے تھے نا, ان کے اوپر تو اللہ کی رحمت ہو گئی. ان کو حکم ہوا ادخلوا الجنہ, داخل کیے جائیں گے وہ جنت میں, اور لا خوف علیکم ولاکم, اور ان کو بولیں گے اللہ تعالیٰ کہ تم پر آج نہ خوف ہے نہ تم غم زدہ ہوگے. اس زمانے میں جب تم دنیا میں تھے تو دنیا میں تمہارے ساتھ معاملہ یہ ہوتا تھا کہ تم خوف پہ مبتلا رہتے تھے کہ ارے یہ لوگ مجھ پر, ہم پر حملہ کر سکتے ہیں, یا پھر تم کو ایک غم تھا کہ ارے یہ ہم کو کیسی منہ کی سنا رہے ہیں, فلاں فلاں باتیں کر رہے ہیں, ذلیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ رنج غم کچھ آج تمہارے حصے میں نہیں آئے گا. اللہ کہے گا ان کو ادخلوا الجنہ لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون, جاؤ جنت میں, نہ تم غمگین ہوگے نہ تم پر کوئی خوف ہوگا. ونادى اصحاب النار, اور دوزخ والے جنت والوں کو پکاریں گے, نادا پکاریں گے اصحاب النار, دوزخ والے اصحاب الجنہ جنت والوں کو, کہ ان افیدوا علینا من الماء, کیا بولیں گے, تھوڑا سا پانی ہم کو دو نا. شدت سے تڑپیں گے پیاس کی وہ لوگ پیاس کی شدت سے تڑپیں گے اور کہیں گے کہ تھوڑا سا ہم کو دے دو نا, تھوڑا پانی دے دو نا ہم کو. کون بولیں گے, جہنم والے, کیونکہ شدت کی پیاس سے وہ تڑپتے ہوں گے, اور جنتیوں کو دیکھیں گے کہ بڑے آرام سے جنت میں بیٹھے ہیں, بڑے آرام سے مزے لے رہے ہیں جنت کے, تو ان کو دیکھ کر کہیں گے تھوڑا سا ہمیں دے دو نا, تھوڑا سا پانی دے دو نا. دیکھیے الفاظ یہاں پر, نادا اصحاب النار اصحاب الجنہ, نار والے جنت والوں کو پکار کر بولیں گے انفید علینا من الماء, تھوڑا پانی دے دو نا, او مما رزقکم اللہ, یا تھوڑا رزق جو اللہ نے تم کو دیا ہے اس میں سے تھوڑا ہم کو دے دو نا. اللہ نے جو بھی تم کو عطا کیا نا اس میں سے تھوڑا ہم کو دے دو, تھوڑی ٹھنڈک ہی دے دو, تھوڑا پانی ہی دے دو, تھوڑا سا کچھ تو دو نا تمہارے پاس سے تھوڑا سا. تو قالو, وہ کہیں گے یعنی جنتی کہیں, ان اللہ حرمہما, بے شک اللہ نے دونوں چیزوں کو حرام کر دیا, کھانا پانی دو بھی, کس پر, علل کافرین, کافروں پر. آج تو اللہ تعالیٰ کافروں کو بھی نواز رہا, آج تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرتے ہیں, دھڑلے سے کفر کرتے ہیں, بڑے باجے بجا بجا کر کفر کرتے ہیں, باجے بجا بجا کر کفر کرتے ہیں, لوگوں کو دکھا دکھا کر کفر کرتے ہیں, ہوش میں نہیں رہتے, بے ہوش ہیں, بے ہوش, ہوش میں نہیں رہتے, کفر غالب ان کے اوپر, شرک غالب. یعنی ایک ایک حرکتیں آپ لوگوں کی دیکھیں گے تو ایسا لگتا کہ ارے یہ کیا بے ہوش ہو گئے ہیں, ان کو ہوش نہیں کہ کیا کر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, ان کو ہوش نہیں ہے, عزت کے لیے مر رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں, بے عزتی والی حرکتیں کر رہے ہیں, اللہ کی نظر میں جو بے عزتی ہے وہ کر رہے ہیں. اللہ جس کو کہتا ہے کہ یہ ذلیل لوگ ہیں, اور وہ ذلیل والا کام کر کے انسان سمجھ رہا ہے کہ میں کیا کہتے ہیں کہ عزت دار ہو گیا دنیا میں, ہے نا. آج انسان گالی گلوچ کرتا ہے, آج انسان کیا کرتا ہے کہ مطلب اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کے لیے, میں بھی بہت بڑا ہوں یہ ثابت کرنے کے لیے, یا میں بہت زوراور ہوں یہ ثابت کرنے کے لیے ظلم کرتا ہے, میں زوراور ہوں یہ ثابت کرنے کے لیے ظلم کرتا ہے, اور میں بہت بڑا ہوں, میں ہی سب کچھ ہوں یہ ثابت کرنے کے لیے
کچھ بھی غیر شرعی کام کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اس نے عزت کو پا لیا، جبکہ وہ ذلیل ہو رہا ہے۔ دنیا اس انسان کو اللہ دنیا میں بھی ذلیل کرتا ہے اور آخرت میں بھی ذلیل کرے گا۔ تو یہ حرکتیں ان لوگوں کی جنہوں نے اپنے دین کو سمجھا نہیں، اس پر عمل نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ بتا رہی کہ وہ اصحاب الجنہ بولیں گے ان اللہ حرمہما علی الکافرین، بے شک اللہ نے تو حرام کر دیا ہے ان دونوں چیزوں کو کافروں پر۔ آج کے دن دنیا میں تو مل رہا تھا ان کو، دنیا میں تو وہ لوگ کھا پی رہے تھے، مست تھے، کھانا بھی ملا پانی بھی ملا، یعنی ہر چیز پینے کی ملی، ہر چیز کھانے کی ملی، ہر چیز استعمال کی ملی، سب ملا، سب ملا کفر کرنے کے باوجود۔ لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ انسان کا جب اللہ روح قبض کر لے گا نا، جب روح قبض کر لے گا تو اس وقت بولے گا کہ کہاں گئی تھی تیری انسانیت؟ دنیا میں تجھے انسان بنا کر پیدا کیا تھا نا، آزمائش تھی تیری۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ تعالیٰ بتا رہی ہیں کہ میں نے تجھے پیدا کیا موت کو اور زندگی کو، زندگی بھی دیا، موت بھی دینے والا اللہ ہی ہے۔ موت اور حیات کو کیوں پیدا کیا اللہ نے؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ تم کو آزمائے کہ تم میں سے بہترین عمل کون کرتا ہے۔ بہترین عمل نہیں کیا، بدترین اعمال کیے، کفر کیا، تو اللہ تعالیٰ دنیا میں تو اسے رزق دے دیتا ہے، لیکن مرنے کے بعد اس کا رزق بند ہو جائے گا۔ جب دوبارہ حیات ملے گی نا، جنت والے جنت میں، جہنم والے جہنم میں چلے جائیں گے، تو جہنمیوں کو سوائے گرم کھولتے ہوئے پانی کی کوئی مشروب نہیں ہوگا، اور کانٹے دار درخت کے علاوہ کوئی ان کو کھانا نہیں ملے گا کسی بھی قسم کا۔ تو وہ لوگ بولیں گے اصحاب الجنہ کو، بات چیت کر سکیں گے دونوں، ایک دوسرے کو دیکھیں گے، لیکن تڑپ جائیں گے دیکھ کر خالی، یعنی جہنمی تو دیکھ کر تڑپ جائیں گے جنت والوں کو، اور جنت والے اللہ کا شکر ادا کریں گے دیکھ کر کے، دیکھو اتنا عذاب ہم کو اللہ تعالیٰ محفوظ کر لیا اس چیز سے۔ الحمدللہ الذی ہدانا، ہم نے پڑھا تھا نا پچھلے رکوع میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ الحمدللہ الذی ہدانا، یعنی اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے ہدایت دی تھی دین اسلام کی، اور میں اللہ کا شکر ادا کرے گا بندہ، کہے گا کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے ہدایت دی اور اس ہدایت کے ذریعے سے مجھے جنت دی، اللہ کا شکر ادا کرے گا بندہ۔ اور جہنمی افسوس کریں گے اور روئیں گے، چلائیں گے، تڑپیں گے، اور جنتیوں کو جب دیکھیں گے تو بولیں گے ارے تھوڑا ہم کو دے دو نا، کیا بولیں گے؟ ان افیدوا علینا من الماء، تھوڑا پانی پھینکو نا ادھر، او مما رزقکم اللہ، یا جو بھی اللہ نے تم کو رزق دیا ہے تھوڑا سا دے دو نا، تو قالوا جنتی کہیں گے ان اللہ حرمہما علی الکافرین، بے شک اللہ نے کھانا پینا یہ تمام چیزیں، یہ دونوں بھی چیزیں حرام کر دی ہے کافروں پر۔ کون سے کافر؟ جنہوں نے الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، جن لوگوں نے اپنی، الذین وہ لوگ جو اتخذوا بنا لیے تھے دینہم اپنے دین کو، لہوا ولعبا کھیل تماشا بنا رکھا تھا، وغرتہم اور دھوکہ دیا ان کو الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی نے، یعنی جن کو دنیاوی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا تھا۔ بڑا اہم پوائنٹ ہے میری بہنوں، یہ بہت ہی اہم پوائنٹ، یعنی دنیا کی زندگی جس کو دھوکے میں ڈالے ہوئے ہے، وہ کیا ہے وہ دھوکا؟ حدیث شریف سن لیجئے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس قسم کے بندوں سے کہے گا، یعنی جنہوں نے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا تھا نا، ان سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا، کیا پوچھے گا؟ کیا میں نے تجھے بیوی بچے نہیں دیے تھے؟ کیا پوچھے گا اللہ تعالیٰ؟ وہ انسان سے کہے گا کہ میں نے تجھے فیملی نہیں دی تھی، تیرا زوج تھا، یعنی شوہر کے لیے بیوی، بیوی کے لیے شوہر، بچے تھے، تجھے عزت و اکرام سے نہیں نوازا تھا؟ کیا اونٹ گھوڑے تیرے تابع نہیں کیے تھے؟ یعنی جانوروں کو اللہ نے تابع کیا، ہماری گاڑیاں ہماری تابع ہوتی ہیں، جس سمت چڑھاؤ چلتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ سوال کرے گا کہ میں نے تجھے عزت و اکرام سے نہیں نوازا، فیملی نہیں دیا تھا، کہ دیکھو اونٹ گھوڑے وغیرہ یعنی جو بھی تم استعمال کرتے ہو تیرے لیے تابع نہیں بنائے، اور کیا میں نے تجھے کیا تو سرداری کرتے ہوئے لوگوں سے چنگی اصول نہیں کرتا تھا؟ یعنی اپنا بڑاپن جتاتے ہوئے ہر کوئی کرتا نا میری بہن، ہر کوئی اپنا بڑاپن استعمال کرتے ہوئے کچھ نہ کچھ تو لوگوں سے کام لیتا ہے نا، کچھ نہ کچھ تو کام لیتا ہے نا،
اپنے آپ کو بڑا بنا کر کچھ نہ کچھ تو اپنے سبارڈینیٹ سے کام لیتے ہیں. اللہ نے کیا کیا نہیں دیا ہمارے لیے, یعنی تمہارے سبارڈینیٹس دیے تم کو تمہارے کام آنے کے لیے. اللہ پوچھے گا کہ کیا میں نے یہ نہیں دیا تھا تجھے, عزت و اکرام نہیں دی تھی, گھوڑے نہیں دیے تھے, اونٹ نہیں دیے تھے تجھ کو, سواریاں نہیں دی تھی, فیملی نہیں دی تھی, یہ سب دیا تھا؟ تو انسان کہے گا, وہ کہے گا بلا کیوں نہیں, رب کے سامنے وہ کہے گا ہاں کیوں نہیں, اے اللہ یہ سب باتیں صحیح ہیں. پھر اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا کیا تو میری ملاقات کا یقین رکھتا تھا؟ پوچھے گا اللہ اس سے سوال کہ یہ سب میں نہیں دیے تھے نا تجھ کو, یعنی تیرے استعمال کرنے کی چیزیں, تیرے سبارڈینیٹس جو ہیں, یہ تیرے بچے ہیں, تیرے زوج ہے, جوڑے ہیں تیرے, یعنی عزت ہر چیز اللہ نے دی نا. تو اللہ پوچھے گا یہ تمام دینے کے بعد دنیا میں تو سب چیزوں کو میرے استعمال کرتا تھا, پھر کیا تو میری ملاقات پر یقین رکھتا تھا دنیا میں؟ تو وہ کہے گا نہیں اللہ. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا بس جس طرح تو مجھے بھولا رہا آج میں تجھے بھول جاتا ہوں. اللہ اکبر. کیا بولے گا اللہ تعالیٰ؟ جس طرح تو مجھے بھولا رہا نا دنیا میں, اپنی منمانیاں کرتا رہا, اللہ کے حکم کو تو نے نہیں دیکھا, میرے حکم کو تو نے نہیں دیکھا. اللہ کہے گا کہ میرے حکم کے مطابق تو نے زندگی نہیں گزاری, اپنی منمانیاں کی, لے آج تو بھولا نا اس دنیا میں, آج میں تجھے بھول جاتا ہوں. یہی بات اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی کہہ رہا ہے, فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا وَمَا قَالُوا وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ. فَالْيَوْمَ آج کے دن, ننساہم ہم نے بھلا دیا ان کو, کما نسوا لقاء یومہم ھذا جیسا کہ انہوں نے بھلا دیا تھا آج کے دن کی ملاقات کو, وما كانوا بآیاتنا یجحدون اور وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے. یعنی اللہ تعالیٰ جہنم میں کس کو ڈالیں گے؟ جو اللہ کی باتوں کا انکار کرتا ہے, جس نے الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعب, اپنے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا. کھیل تماشا مطلب مرضی ہے, جب جی میں آیا کرو, جب جی میں آیا چھوڑ دو. عبادات کر رہے ہیں تو مرضی کی عبادات ہے, کھیل تماشا بنا کے رکھے نا دین کو. کیسے ہم نے کھیل تماشا بنا دیا دین کو؟ دین طریقہ تھا دین الاسلام. اللہ کہتا ہے کہ میرا پسندیدہ دین دین الاسلام ہے, یہ لو تمہارے لیے میں نے یہ منتخب کیا ہے. ہم کیا کرتے ہیں, لے تو لیتے ہیں, عمل کی باری آتی ہے, عمل کی باری آتی ہے تو ہمارے طریقے, ہمارا دین کچھ اور ہے. من چاہا دین ہے, رب چاہا ہمارا دین نہ رہا. انا للہ و انا الیہ راجعون. من چاہا اپنا دین ہم نے رکھ لیا, رب چاہا دین ہم نے نہیں رکھا. مثال اس کی دیکھیں ہم اپنی زندگیوں میں, ہم اپنی زندگیوں میں ٹٹول کر دیکھیں کہ کیا ہم نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا ہے. اگر رکھا ہے تو چن چن کے اس کھیل تماشے کو اپنے سے دور کر لیجئے. دین کوئی کھیل تماشا نہیں ہے. صرف کیا کہتے ہیں کہ اپنے حساب سے چلو, کام سمجھ میں آیا کرو, سمجھ میں نہیں آیا چھوڑ دو, جی میں آیا اسلام کی بات سن لو, جی میں آیا اس کو چھوڑ دو. کچھ اچھا کام کرو, کبھی بولو کہ نہیں اب نہیں ہو سکتا, بس اب یہ نہیں کریں گے, فلاں کریں گے, مجھے یہ پسند ہے, مجھے وہ پسند نہیں ہے. میں اپنی منمانیاں کرتے نہ پھروں, میں دیکھوں میرے رب کا کیا حکم ہے, میں دیکھوں میرا رب کیا چاہتا ہے مجھ سے میری زندگی میں, میری زندگی کا مقصد کیا رکھا ہے میرے رب نے, میں وہ دیکھوں. میری تو سبحان اللہ لسٹ آف پریشانیاں ہیں. کیا دیکھیں گے ہم اپنی زندگیوں کو دیکھتے ہیں تو ہماری لسٹ آف پریشانیاں ہیں. کئی پریشانیاں, بچوں کے کاروبار میں مشکل ہے, بچیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی ہے, بیٹے کا رشتہ نہیں جم رہا ہے, بیٹی کا رشتہ نہیں جم رہا ہے, اولاد کو نقصان ہو رہا ہے, شوہر کو نقصان ہو گیا, وہ بیمار پڑ گئے, ان کا ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا. یہ دنیاوی زندگی کی مصروفیات جو ہیں, یہ جو ہماری, یہ تو بنیادی چیزیں ہیں, اس کو تو ایسے حل کر لینا ہے. حل نہیں ہو رہا ہے, ٹھیک ہے صبر کریں, اللہ سے دعا کریں اور اپنے مقصد کو نہ بھولیں. انسان کیا کرا, مقصد کو ہی بھول جا رہا ہے. یہ چھوٹے چھوٹے مسائل میں گھر کر اس کو بڑا مسئلہ بنا لے رہا, اور اپنی ساری زندگی کا محور اسے کر کے بیٹھ گا. اس کا محور ہی وہ ہے, جبکہ اللہ نے کچھ اور رکھا ہے محور. اللہ نے کہا کہ تیری زندگی تو میری ہے, میرے لیے جی میرے لیے مر. تو وعدہ بھی کرتی ہیں ہم, سبحان اللہ, کہتی ہیں کہ ان الصلاۃ ونسکی ومحیائی ومماتی للہ رب العالمین. اللہ میری نماز, میرا روزہ, میرا زکوٰۃ, میرا حج اللہ تیرے لیے ہے. میرے سارے مناسک, میری ساری زندگی, حیاتی و مماتی, اللہ اکبر,
ان صلاتی و نسکی و محیائی و مماتی، محیائی و مماتی یعنی اللہ سے ہم کہتے ہیں اللہ میری حیات میری موت اللہ تیرے لیے، اور پھر میں مر رہی ہوں اولاد کے لیے، مر رہی ہوں کاروبار کے لیے، مر رہی ہوں دولت کے لیے. ٹینشن، ایسا ٹینشن کہ وہ ٹینشن سے مرا پڑ رہا. اور کہتی تو ہیں ہم کہ ان صلاتی و نسکی و محیائی و مماتی للہ رب العالمین، اللہ میری حیات میری موت تیرے لیے. اور پھر جب اپنی زندگیوں کو دیکھو تو میری حیات اور میری موت کسی اور کے لیے رکھ لی میں نے، اپنی خواہش نفس کے لیے رکھ لیا، اپنی اولاد کے لیے رکھ لیا، اپنے ماں باپ کے لیے رکھ لیا، اپنے بہن بھائیوں کے لیے رکھ لیا، اپنے فلاں کے لیے فلاں کے لیے فلاں لسٹ ہے ہمارے پاس. اپنی عزت کو پانے کے لیے ہم نے اپنی حیات کا مقصد رکھ لیا. مقصد حیات یہ نہیں ہے، مقصد حیات ردائے الہی، اللہ کی رضا طلب کرنا ہے. تو جب دین ہمارا کھیل تماشا نہیں بنے گا، ورنہ تو دین کھیل تماشا بنتے 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 اتنا کھیل تماشا بن گیا کہ آج ہم نے لوگوں کے سامنے بھی وہی شبیہ پیش کیا جو غیر الاسلام ہیں، یعنی جو اسلام میں نہیں ہیں ان کو ہم کیا شبیہ پیش کر رہے ہیں اسلام کا، دین کا کھیل تماشا بنا کر، کھیل تماشا بنا کر. ابھی کھیل تماشا آپ دیکھیں گے تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اپنی زندگیوں میں ٹٹولیں، معاشرے پر نظر ڈالیں، مشرکوں کو دیکھیں کیسے انہوں نے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا ہے. ان کی عبادت کیا ہوتی ہے؟ مشرکوں کی عبادت تھوڑا سا جا کر دیکھیے، جو سو کالڈ مسلم اپنے آپ کو جو مسلمان کہتا ہے، لیکن دیکھو اس کی حالت کیسی ہے. اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور اس کی حالت دیکھو، اس نے اپنے دین کو صرف کھیل تماشا بنا رکھا ہے. نمازوں کی پابندی اس سے نہیں ہوگی، اس کو بس ایک مہینے میں ایک مرتبہ، سال میں ایک مرتبہ جمعہ نماز پڑھتا اور مطمئن ہے. جمعہ کو جب مساجد کو دیکھو تو حیرت ہوتی ہے کہ اپنے اتنے مسلمان ہیں اور انہیں کیا تماشا بنا رکھا ہے اپنے دین کو. جی میں آیا پڑھا، جی میں آیا نہیں پڑھا. کیونکہ ان کو بھروسہ ہے اس بات کا کہ ان کو فلاں ولی فلاں بزرگ فلاں نبی ان کو بچا لیں گے. کسی کو بھروسہ ہے نبی بچا لیں گے، کسی کو بھروسہ ہے ولی بچا لیں گے، کسی کو بھروسہ ہے کوئی بزرگ بچا لیں گے. ان کے نام کے نظر چڑھا دیے، نیاز چڑھا دیے، اس کے بعد بے فکر ہو گئے کہ اب ہماری دین کی ذمہ داری فلاں کی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. کتنا رونا روئیں کم ہے میری بہنوں. جو دین کو کھیل تماشا بنانے والی بات اللہ نے یہاں کی نا، الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا وغرتہم الحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی میں ان کو تو دھوکے میں ڈال رکھا ہے. تو یہ دھوکے بازیاں چاروں طرف آپ کو نظر آئیں گی. اللہ محفوظ رکھے اس سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ لوگ ہیں جو جہنم میں تڑپیں گے اور جنتیوں کو بولیں گے تھوڑا پانی دے دو، تھوڑا کھانا دے دو. تو ایسے جہنمی لوگ، دنیا میں کیا حال تھا ان کا، دنیا میں انہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا تھا. تو اللہ تعالیٰ بتا رہی ہم نے وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ، اور ہم نے ان لوگوں کے پاس لائی تھی بِكِتَابٍ، ایک کتاب، فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، جس کو ہم نے اپنے علم کامل سے بہت واضح کر کے بیان کر دیا تھا. ہدی ورحمہ لقوم یؤمنون، ایسی قوم جو ایمان لاتی ہے ان کے لیے ہم نے ایک کتاب فیصلہ کرنے والی، فصلناہ علی علم، اپنے علم کامل سے. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہم نے تفصیل سے ایک ایک کر کے واضح طور پر، فصلناہ، ہم نے اس کو تفصیل سے بیان کر دیا علی علم، یعنی اللہ کا علم کامل ہے. اللہ تعالیٰ اپنے علم کے ذریعے سے اللہ نے ہمیں یہ کلام دیا میری بہن. اللہ کی بات ہے یہ قرآن، اللہ کا کلام ہے یہ قرآن. اللہ کہتا ہے دیکھو میں نے تو اسے کھول کھول کر ایک چیز قرآن میں بیان کی. وہ پڑھتا نہیں، سمجھتا نہیں، عمل نہیں کرتا، من چاہا دین اپناتا ہے تو کھیل تماشا ہو گیا پھر اس کا دین تو اس کے لیے. جبکہ اسے دیکھنا چاہیے تھا، جبکہ اسے دیکھنا چاہیے تھا، کھول کے قرآن پڑھنا چاہیے تھا، اس کو سمجھنا چاہیے تھا کہ دین اسلام کیا ہے. پڑھتے بھی ہیں آج، کیسے پڑھتے ہیں؟ یعلمون تعلمون کے علاوہ کچھ سنائی نہیں دیتا، قرآن پڑھ لیا رکھ دیا. کوئی تو ایسے ہیں جو پڑھتے ہی نہیں ہیں، کوئی تو پڑھتے ہیں تو ایسا پڑھتے ہیں کہ بس یعلمون تعلمون کے علاوہ کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا، پڑھے رکھ دیے. کوئی تو پڑھتا ہی نہیں ہے، کوئی پڑھتا تو ایسی لاپرواہی کے ساتھ پڑھتا ہے. کوئی تو ٹھیک ہے ترجمہ بھی پڑھ لیتا ہے لیکن کیسا، فہم کے ساتھ نہیں، بس بڑھ پڑھ لیا آگے بڑھ گئے، بند کر دی. بولے میں تو آج ایک رکوع پڑھ لی بھائی، آج تو میں نے 2 رکوع پڑھ لیے، آج تو میں نے وہ سارے سورے کا میں نے ترجمہ پڑھ لیا. سبحان اللہ،
وہ قرآن جو آپ کے قلب پر اثر نہ کرے، وہ قرآن کا پڑھنا، وہ قرآن کا سننا جو آپ کے قلب پہ اثر نہ کرے، وہ بربادی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ قرآن تو ہمارے قلوب پر اثر کرنے والی کتاب ہے۔ آج میں نے اللہ کی یہ باتیں پڑھی، وہ قلوب پر میرے اثر کر جائے، میں ٹھان لوں اپنے آپ میں کہ انشاءاللہ میں اللہ کی ہر بات کو مانوں گی۔ اور آپ جتنا مضبوطی کے ساتھ ارادہ کریں گی میری بہن، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کا اتنا شرح صدر کرے گا، آپ کے سینے میں آپ کی بات، اللہ کی بات آپ کو سینے میں اترے گی، آپ کو بات سمجھ آئے گی، آپ اس مطابق عمل کریں گی، جتنا آپ کا جذبہ کامل رہے گا۔ جذبہ کامل کے ساتھ اٹھیں، کیونکہ دیکھیے جو لوگ اپنے دل کو کھیل تماشا بناتے ہیں، اللہ کی آیتوں کو تفصیل سے اللہ نے جو بیان کی، پڑھتے نہیں، سمجھتے نہیں، ہدایت نہیں لیتے، اس سے اس کی رحمتوں سے فائدہ نہیں اٹھاتے، ایمان نہیں لاتے، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر رزق یعنی کھانا پینا حرام کر دے گا، جہنم میں ڈال دے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ، جبکہ ہم نے دی تھی ان کو کتاب، فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، تفصیل سے ہم نے اپنے علم کامل کے ذریعے سے انہیں سمجھا دیا تھا، ہدن ورحمہ، ہدایت دے دی، اس میں رحمت سے بھرپور کلام نازل کر دیا۔ کس کے لیے؟ لِقَوْمٍ یُؤْمِنُونَ، اس قوم کے لیے جو ایمان لائے۔ اب جو ایمان نہیں لائے گا، کفر کرے گا، دین کو کھیل تماشا بنائے گا، تو جائے گا جہنم میں۔ اب یہ لوگ، اب ہمارا معاملہ کیا ہوتا ہے میری بہن؟ اکثر لوگوں کو آپ دیکھیں ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ تو ابھی ہے نا جی، زندگی کریں گے نا آگے، ابھی بہت سارا رکھا ہے، ارے فلاں بھی کرنا ہے مجھے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، ارے بہت سارا رکھا ہے، ابھی کیا ہے، ابھی تو زندگی بہت پڑی ہے، کریں گے بھائی، اطمینان سے کریں گے، ہاں یہ ہو جانے تو اس کے بعد میں دین میں لگنا ہی لگنا ہے مجھے، تھوڑی سی مصروفیات ہے یہ ہو جانے دو، اس کے بعد تو دینی ہے۔ اب اس کی مصروفیات ختم ہوتی نہیں، یہ دین میں آتی نہیں۔ اس کا معاملہ تو یہ ہے کہ اکثریت کا دیکھیے آپ، اکثریت یہ سوچ کے رکھتی تو تھوڑا یہ کام ہو جانے دو نا، اس کے بعد ہم دین سیکھیں گے، دین پر عمل کریں گے، تھوڑا سا یہ ہو جانے دو نا، وہ میری مصروفیات ہے، یہ ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، تمام بہانے اس کے لیے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھ رہے کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں تم؟ یہ بہانوں کو استعمال کرتے ہوئے اللہ کی طرف نہیں آ رہی ہو، اللہ کے دین کی طرف نہیں آ رہے ہو، کیا بات کا بہانہ ہے تمہارے پاس؟ هل ينظرون الا تاویلہ، ان لوگوں کو کس بات کا انتظار ہے؟ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ هل ينظرون الا تاویلہ یوم یاتی تاویلہ یقول الذین نسوہ من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق، کیا بولیں گے؟ ان لوگوں کو کسی اور بات کا انتظار نہیں ہے الا یہ کہ صرف اس کے انجام کا انتظار ہے، یعنی وہ انجام دیکھنے کے ابھی انتظار میں ہے وہ لوگ، ہوتا ہے کہ نہیں کہ یہ مطلب ہاں کریں گے، یہ ہو جانے دو، فلاں ہو جانے دو، انتظار میں ہے۔ کیا چیز کے انتظار میں؟ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ انجام پورا آ جانا اس چیز کے انتظار میں ہے، انجام پورا ان کے سامنے آنا اس چیز کے انتظار میں ہے جس روز اس کا انجام سامنے آ جائے گا۔ کیا بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ جس روز اس کا انجام سامنے آ جائے گا، اس روز جو لوگ اس کو پہلے سے بھولے ہوئے تھے یوں کہیں گے واقعی ہمارے رب کے پیغمبر سچی باتیں لائے تھے۔ کیا فائدہ میری بہن اس وقت بولنے کا؟ یقول الذین نسوہ، وہ لوگ جو بھلا دیے تھے دین کو اور اپنی مصروفیات میں تھے، یعنی یہ کام وہ کام فلاں، یہ کرنا ہے وہ کرنا، سب کرنا ہے، اللہ کے دین کی طرف نہیں پلٹنا ہے، سب کام کرنا ہے، سب کام کے لیے وقت ہے، سب چیز کے لیے وقت ہے، وقت نہیں ہے تو دین کے لیے نہیں، دین کو بھلا دیے، دنیا 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 ہی ہے ذہن پر۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یقول الذین نسوہ من قبل، پہلے بھلا دیے تھے نا وہ لوگ، قد جاءت رسل ربنا بالحق، وہ کیا کہیں گے؟ یقول، وہ کہیں گے ارے جو ہم نہیں عمل کرے تھے نا، بھول گئے تھے، دین کا زیادہ پریفرنس اس کو دینا چاہیے تھا، یہی پہلے کرنا چاہیے تھا، وہ تو تمام چیزیں اس کے انڈر میں آ جاتی تھی، باقی کی چیزیں ہم بھول گئے تھے، نہیں کرے تھے نا، ارے رسول جو آئے تھے وہ حق تھے، بات جو آئی تھی نا اللہ کی بات، رسول کی بات، یعنی قرآن آیا تھا حق تھا، حدیث رسول آئی تھی حق تھا، ہم نے حق کو نہیں دیکھا۔ اب کیا کریں گے؟ فہل لنا من شفاء فیشفعوا لنا، کیا بولیں گے؟ اب کیا ہمارا کوئی سفارشی ہے کہ وہ ہمیں ہمارے لیے سفارش کر دے؟ او نرد فنعمل غیر الذی كنا نعمل،
یا بولیں گے یا تو کوئی سفارشی مل جائے یا پھر ہمیں واپس بھیج سکتے کہ اللہ تعالیٰ پھر سے دنیا میں ہم کو. کیا بولیں گے؟ او یا پھر نردو ہم کو لوٹا دے فنعمل غیر الذی کنا نعمل، اب ہم ایسے بہترین عمل کریں گے کہ وہ جو بدترین عمل پورے کرے تھے نا وہ نہیں کریں گے، اچھے عمل کریں گے اگرچہ کہ اللہ ہم کو دوبارہ دنیا میں بھیج دے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں نہیں، اب کوئی نہیں. خد خسروا انفسہم، تمہارا افسوس کرنا، ارے ہم رہتے تھے تو رسول سچی بات بولے تھے، ارے قرآنی حق تھا، موت کے جھٹکے کے ساتھ یہ سب سمجھ میں آ جائے گا میری بہن. جو بھی انسان بھٹکا ہوا ہے نا راہ حق سے، قرآن کی طرف توجہ نہیں دیتا، اسلام کی طرف توجہ نہیں دیتا، دین کو سیریسلی نہیں پڑھتا، سیریس لینا ہے، سیریس، مذاق بنا کے بیٹھے، ہم سیریس نہیں لیتے، مذاق بنا کے بیٹھے ہیں. ہر ایک اپنے اپنے دین میں یہ کیا بولتے مشغول ہے، مشغول. اس کو انہیں جو لے لیا نا وہ سمجھ رہا ہے وہی صحیح ہے، وہ سمجھ رہا ہے کہ میں نے نماز پڑھ لی، میں نے 4 لوگوں سے اچھی بات کر لی، ان کا حق ادا کر دیا، ان کی خدمت کر لی تھی، وہ کر لیتا میری جنت. بس یہ خام خیال ہے ان کے. ہر ایک نے اپنا اپنا ایک دین بنا لیا، اپنا اپنا ایک طریقہ بنا لیا، اپنا اپنا ایک روٹین بنا لیا، بس وہ روٹین اس کی، بس اسی میں مست ہے. وہ سمجھ رہا ہے کہ یہی دین ہے، یہی میرا صحیح طریقہ ہے، میں جو کر رہی ہوں وہی صحیح ہے، اور میں مروں گی تو جنتی ہے میرے لیے. ہر ایک کو دیکھیے آپ، ہر ایک کو ان کے لیول پر دیکھیے، وہ اپنی دوڑ رہی ہے، سمجھ رہی ہے کہ میں جو کر رہی ہوں نا وہ صحیح ہے، وہ سمجھ رہی صحیح ہے اسی لیے تو کر رہی نا. اس نے بھلا دیا اپنے مقصد حیات کو. آج دیکھیں گی اکثریت کو دیکھیں گی انہوں نے اپنے مقصد حیات کو بھلا دیا. اللہ سے ہم دعا کریں میری بہنوں، لرس کے تڑپ کے، اللہ مجھے اپنے مقصد حیات کو بھولنے والیوں میں شامل نہ کرنا یا رب. اللہ مجھے اپنے مقصد حیات کو یاد رکھنے والی بنا. اللہ مجھے تیری رضا کے اوپر میری زندگی ہو، میں جو زندگی گزارے اللہ ہر پل تیری رضا کے لیے ہو. یہ دعائیں کرے اور کوشش بھی کرے، ڈھونڈے قرآن حدیث میں ہماری پیاری پیاری راہوں کو جو اللہ نے ہمارے لیے دیا. اللہ نے یہ قرآن میں ایک ایک چیز کو فصلنا، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہم نے تفصیل سے بیان کیا. کیا بولے اللہ تعالیٰ؟ فصلنا ہو، ہم نے تفصیل سے بیان کیا ایک ایک چیز کو ہمارے علم کامل کے ذریعے سے. بول رہے اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ اپنے علم کامل کے ذریعے سے ایک ایک چیز کو کھول کھول کر بیان کیا ہے. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے میری بہنوں؟ قرآن اور حدیث کو ایسے پڑھنا ہے کہ یہ مجھے اللہ ڈائریکٹ کہہ رہا ہے اور مجھے عمل کرنا ہے فوری فوری. کرتے 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 آپ کو شرح صدر ہوگا انشاءاللہ، بات سمجھ آئی. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دیکھو تم جتنا، یعنی وہاں جانے کے بعد جتنا بھی پچھتاؤ گے نا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. دیکھو وہ لوگ پچھتائیں گے جنہوں نے کفر کیا تھا، اللہ کی بات کو نہیں مانا تھا، وہ بولیں گے ارے یہ سن لینا تھا بھائی، پوری طریقے سے بات پہ عمل کر لینا تھا. کیا کہیں گے؟ یقول الذین نسوہ من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق، ارے یہ رب کی طرف سے جو رسول آئے تھے یہ حقی تھے، یہ لے لینا تھا. فہل لنا من شفعاء یشفعوا لنا، بولیں گے کہ ارے کوئی تو بھی سفارشی مل جانا تھا اب ہمیں کہ وہ ہماری سفارش کر دیتا. یا پھر ہمیں او نردو فنعمل غیر الذی کنا نعمل، یا پھر اللہ ہم کو دوبارہ دنیا میں بھیج دے، ہم اچھے عمل کر کے آئیں گے. یہ کوئی چیز پاسبل نہیں ہوگی. نہ اللہ تعالیٰ اس وقت ایکسپٹ کر لینے سے کہ ہاں میں غلطی ہو گئی تھی، اچھا غلطی ہو گئی تھی ایکسپٹ کر لینا، ٹھیک ہے جنت میں جا، نہیں بولیں گے اللہ تعالیٰ. یا پھر وہ انسان یہ سوچے گا کہ کاش کے کوئی شفاعت کرنے والا میرے پاس ہوتا، تو کوئی ویسے سفارشی بھی اس کا نہیں ہوگا. اور اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ دوبارہ عمل کا موقع ملتا ہوگا، نہیں، وہ بھی نہیں ملے گا. تو نہ اس کو عمل کا موقع ملے گا، نہ اس کی شفاعت ہوگی، نہ اس کو اس وقت ایکسپٹ کرنے سے کوئی فائدہ ہوگا. اپنی غلطیوں کا ایکسپٹ کرنے سے اس وقت کوئی فائدہ نہیں، آج فائدہ ہوگا. آج ہم ایکسپٹ کر لیں کہ ہم غلطی یعنی یہ کر رہے ہیں کہ دین کو بھلا بیٹھے ہیں، ہم نہیں بھلائیں. اپنی زندگی کے ہر ہر پل میں ہم دین اسلام کو ترجیح دیں کہ نہیں یہی طریقہ میرا طریقہ ہے، میرا طریقہ وہی ہے جو میرے رب نے مجھے بتلایا، میں اسی طریقے پر چلوں گی، اور وہی میرا ہر سیکنڈ کا میرا عمل وہی ہو جو میرے رب کو مطلوب ہے. تو میری بہن آج کے اس رکوع میں ہم نے یہی سمجھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کو ہمیں کھیل تماشا بنانے کے لیے نہیں دیا. دین ہمارا کھیل تماشا کے لیے نہیں ہے، بلکہ دین ہمارا سیریسلی عمل کرنے کی بات ہے.
اس کے اوپر توجہ کے ساتھ، اس کے اوپر ہوش و حواس کے ساتھ، توجہ کے ساتھ عمل کرنا ہے، کھیل تماشا نہیں بنانا ہے اسے. اور جو بنا رہا ہے کھیل تماشا اس کا ہاتھ ہمیں پکڑنا ہے. کیوں؟ کیونکہ ایمان کا سم میں قوی درجہ یہ ہے کہ آپ اس کو اپنے ہاتھ سے روک دیں. دوسرا درجہ کیا ہے اس سے ذرا کم، کہ آپ اس کو زبان سے بولے نہیں یہ نہیں کرو، غلط ہے. تیسرا درجہ جو کمزور ترین ہے وہ یہ ہے کہ آپ دل میں برا جان رہے ہیں کہ یہ غلط ہو رہا ہے. تو کمزور ترین ایمان کبھی بھی ٹوٹ سکتا ہے. کمزور ترین ایمان پر کبھی بھی حملے ہو سکتے ہیں کفر، شرک، فسق کے، ہے نا. یہ نہیں سوچے کہ ہاں میں بھی یہی سوچتی ہوں نا، دیکھ کے جنہوں نے دین کو لغو و لعب بنا لیا، کھیل تماشا بنا لیا، یہ دیکھ کے دل میں تو برا، میں تو دل میں تو برا سمجھتی ہوں، کم از کم اتنا تو ہے میرے پاس. تو میری بہن دل میں برا سمجھنا ایمان کی کمزور ترین علامت ہے. کمزور نہیں، اپنے ایمان کو قوی کریے، بڑھائیے، ہاتھ سے ان کو ہاتھ سے روکیے. طاقت ہے تو نہیں تو کم از کم زبان سے تو بولیے. وہ تو ہے الحمدللہ، اللہ نے زبان دی نا. اپنے حق کے لیے کیسے لڑتے نا ہم، اللہ کے دین کے حق کے لیے بھی لڑیے، اللہ کے دین کے حق کے لیے بھی بات کریے. آپ لڑیے سے مراد یہ نہیں کہ مطلب آپ کو کمر کس کے لڑنا ہے، یہ نہیں. آپ کو دلائل کے ساتھ ان کو بتلانا ہے، سمجھانا ہے. ہاں کوئی لڑ رہا ہے آپ سے، آپ کو کیسے کرنا ہے؟ ٹھیک ہے، سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، تمہارا راستہ الگ ہمارا راستہ الگ. سمجھا دینا اپنا کام ہے. ڈٹے رہیے اپنے حق کے لیے. تو لڑتی ہے نا، تو یہاں پر دین کے حق کے لیے لڑنا نہیں، آپ کو سمجھانا ہے صرف. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا بھی کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم دین کو کھیل تماشا نہ بنائیں. اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دے کہ ہم دین کا کھیل تماشا بنانے والوں کو اپنی زبانوں سے، اپنے ہاتھوں سے روک کے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.